نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون صدق اللہ مولانا العظیم۔ فرمایا کہ وقالت الیہود، یہود نے یہ کہا عزیر ابن اللہ کہ عزیر جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح جو ہیں وہ بھی اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کی جو توحید کے معاملہ میں جو انہوں نے تحریف کی تھی اور جو شرک اختیار کیا تھا، اللہ اس کو بتا رہے ہیں۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ حضرت عزیر کون تھے؟ قرآن مجید اس کے بارے میں خاموش ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے، بعض نے لکھا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، بعض نے لکھا ہے کہ وہ نیک آدمی تھے۔ بہرحال اس کے بارے میں کوئی بات واضح نہیں کہ کیا وہ اللہ کے واقعتاً نبی تھے۔ بہرحال تاریخ میں کا یہ حصہ ہے کہ عزیر یہودیوں میں ایک نیک آدمی تھے، اور ان کو اللہ نے اتنی صلاحیت دی تھی کہ انہوں نے تورات کو زبانی یاد کر لیا تھا۔ یعنی تورات عام طور پہ لوگوں کو یاد نہیں تھی، تو عزیر وہ شخصیت تھے جنہوں نے اس کو بالکل حفظ کر لیا تھا۔ اور جب تورات گم ہو گئی، یہودیوں سے تورات گم ہو گئی، اس کے بعد عزیر ہی وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنے حافظے کی بنیاد پر تورات کو دوبارہ لکھوایا۔ تو جب یہ کارنامہ انہوں نے انجام دیا تو یہودیوں نے اس کارنامے پہ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اب ذرا کریں کتنی بڑا کام ہے، مسلمانوں کے بچے یہ کام کر رہے ہیں، ایسا ہے؟ تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے مسلمانوں کا کہ اس ایک کارنامے پر یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا سمجھے کہ جی یہ پوری تورات جو ہے انہوں نے زبانی اپنے حافظے کے زور پر لکھوا دی۔ تو بہرحال وہ نیک آدمی تھے۔ سورہ بقرہ کے اندر بھی ان کا ذکر آتا ہے کہ جب وہ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ایک مردوں کو یا اللہ تو ان کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ نے پھر ان کو 100 برس کے لیے سلا دیا۔ تو یہ ان کا ذکر ہے کہ حضرت اللہ فرما رہے ہیں کہ یہودیوں نے یہ غلطی کی کہ انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور نصارہ نے یہ غلطی کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ فرمایا ذالک قولہم بافواہہم، فرمایا یہ تو ان کے منہ کی باتیں ہیں، بس ان کی حیثیت کوئی نہیں، یہی تو باتیں ہیں جو ان کی زبانیں کرتی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، فرمایا یہ لوگ جو ہیں نقل کر رہے ہیں اس قول کی جو اس سے پہلے بھی کافر کہا کرتے تھے، یعنی جو اور کافر تھے، پہلی قومیں تھیں، وہ بھی اس طرح کے شرک کیا کرتی تھیں۔ فرمایا یہ ان کی نقل کر رہے ہیں۔ مکہ کے قریش بھی اس طرح کا شرک کرتے تھے کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، تو کہا کہ یہ بھی ان کی نقل کر رہے ہیں۔ قاتلہم اللہ، فرمایا ان پر اللہ کی مار پڑے، انا یؤفکون، کہ یہ کس طرح بہکے ہوئے ہیں، یہ بہکے ہوئے ہیں، یہ بہکی ہوئی باتیں ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، فرمایا صرف یہی نہیں بلکہ ان کا جرم یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے درویشوں کو، صوفیوں کو اللہ بنا لیا، اربابا من دون اللہ کو چھوڑ کر ان کو رب بنا لیا۔ احبار کہتے ہیں علماء کو، اور رہبان کہتے ہیں درویش لوگ، صوفی لوگ جو دنیا
ترک کر کے عبادت کے اندر مشغول ہو جائیں۔ تو یہ دونوں قسم کے لوگوں کو فرمایا یہود و نصارہ نے اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا۔ رب بنانے کا مطلب کیا ہے کہ ان کی بات کو ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے اللہ کی بات ہو، یا وہ جو بھی کہہ دیں اپنی طرف سے وہ ان کی بات کو اللہ کی بات سمجھ کر مانتے ہیں۔ تو یہ اس کو رب بنانا ہے، یعنی علماء کی بات بھی قرآن و سنت کی بنیاد پر قبول کی جائے گی۔ یعنی مسلمانوں کے ہاں بھی اگر کوئی شخص صرف اس کو بات کو اس لیے قبول کرتا ہے کہ فلاں مولوی نے کہا، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اس کے پیچھے قرآن مجید موجود ہے یا اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے، پھر ہماری سر آنکھوں پر، لیکن اگر اس کے پیچھے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے تو پھر اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس کی بات کو اس لیے تسلیم کر لی جائے کہ فلاں مولوی نے کہا ہے تو اس کو رب بنا لینا ہے۔ ہمارے ہاں اتھارٹی، ہمارے ہاں معیار جو ہے وہ قرآن مجید ہے یا اللہ کے رسول کی باتیں ہیں یا ان کی سنت ہے، اس کے علاوہ کوئی اتھارٹی نہیں۔ فرمایا انہوں نے اپنے احبار کو، اپنے رہبان کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا ہے، والمسیح ابن مریم، اور اسی طرح عیسیٰ ابن مریم کو بھی رب بنا لیا ہے۔ یعنی ان نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بھی رب بنا لیا ہے۔ لیکن قرآن مجید نے جہاں بھی حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا ہے ان کو ابن مریم کہا ہے، یہ مریم کا بیٹا ہے۔ یہ اللہ کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو پیدا ہوا ہے وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے، وہ کیسے خالق ہو سکتا ہے؟ خالق تو نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، تو وہ ابن مریم ہیں، مریم کے بیٹے ہیں، وہ مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے۔ اس لیے بار بار قرآن مجید اس کو یاد دہانی دلوا رہا ہے کہ وہ اللہ نہیں ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ ابن مریم ہیں۔ وما امروا الا لیعبدوا، فرمایا ان کو تو یہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، الہ واحدہ، ایک ہی رب کی، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، سبحانہ عما یشرکون، اور پاک ہے وہ ذات اس تمام باتوں سے جس کو وہ اپنے شرک میں اختیار کرتے ہیں۔ یعنی چاہے وہ صفاتی شرک ہو یا ذاتی شرک ہو، شرک دو قسم کا ہوتا ہے، اللہ کی ذات میں شرک اور اللہ کی صفات میں شرک۔ یعنی یہ سمجھنا کوئی اس طرح سن سکتا ہے جس طرح اللہ سنتا ہے، کوئی اس طرح دیکھ سکتا ہے جس طرح اللہ دیکھتا ہے، تو یہ اللہ کی صفات میں شرک ہے۔ جس طرح اللہ دیکھتا ہے کائنات میں کوئی اس طرح نہیں دیکھ سکتا، جس طرح اللہ سنتا ہے کائنات میں کوئی اس طرح نہیں سن سکتا۔ فرمایا کہ یہ سارے اللہ اس سے بہت بلند و بالا ہے، اللہ اس سے بہت پاک ہے جو شرک یہ اختیار کر رہے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، فرمایا یہ لوگ چاہتے ہیں، یہ مشرکین بھی، یہود بھی، نصارہ بھی، یہ چاہتے ہیں ان یطفئوا کہ وہ بجھا دیں، نور اللہ بافواہہم، اللہ کے نور کو اپنے منہ سے۔ یہ اللہ کا نور کون سا؟ توحید۔ توحیدی اصل مسئلہ تو ان کے ہاں کہ وہ چاہتے ہیں توحید پر کوئی قائم نہ رہے اور توحید کو تسلیم نہ کیا جائے، اس کو بجھا دیں، یعنی توحید کا غلبہ نہ ہو، توحید کو لوگ نہ مانیں، یہ اس کو بجھا دینا ہے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، لیکن فرمایا کہ اللہ نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ أَن يُتِمَّ نُورَهُ، کہ اس کا نور جو ہے مکمل ہو کر رہے، توحید غالب ہو کر رہے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ چاہے یہی چاہتے ہیں، ان کو توحید کا بیان برداشت نہیں ہے، تو لیکن فرمایا اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ توحید جو ہے وہ غالب ہو کر رہے، چاہے کافروں کو ناگوار گزرے۔ اچھا، توحید جو ہے خالص توحید، یہ اس زمانے کے اندر بھی مشکل تھی، آج بھی مشکل ہے۔ آج بھی آپ بیان کر کے دیکھیں خالص توحید، حتیٰ کہ مساجد سے لوگ نکال دیتے ہیں۔ یعنی اس ملک کے اندر ایسی مساجد موجود ہیں جن کے اندر آپ خالص توحید بیان کر کے دیکھیں، مسلمان ان کو کان سے پکڑ کے نکال دیتے ہیں۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہوئے ہیں۔ تو توحید آج بھی مشکل ہے، آسان نہیں ہے ایک اللہ سے سب کچھ ہونا۔ یعنی یہ بات کا سمجھانا انتہائی مشکل ہے، لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی۔ دوسروں سے ہونا سمجھ آتا ہے، جو چیز آنکھوں سے نظر آتی ہے وہ سمجھ آتا ہے، اور جو چیز آنکھوں سے نظر نہیں آتی وہ سمجھ نہیں آتا۔ تو پیغمبروں کی محنت یہی ہوتی ہے، اس اللہ پہ یقین کر لو، ایک پر یقین کر لو، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہی پیغمبروں کی دعوت ہے، اور اللہ کے پیغمبروں کے طریقوں میں کامیابی ہے، اور ان کے بغیر اس میں کامیابی نہیں ہے۔ یہ یعنی پورا ایک جملہ جو ہے سارے پیغمبروں کی دعوتوں کا نچوڑ ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا، اللہ کے حکم کے بغیر، مخلوق سے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور اللہ کا حکم نہ ہو تو جو مرضی کر لے، وہ پوری مخلوق مل کے کچھ نہیں کر سکتی۔ تو فرمایا یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ توحید کا نور نہ جگمگائے،
توحید کا شمع نہ روشن ہو، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ روشن ہو، تو اللہ کا یہ حکم، یہ فیصلہ غالب ہو کر رہے گا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی، فرمایا اللہ وہ ہے جس نے یہ رسول بھیجے ہیں ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور حق دین کے ساتھ، سچ دین کے ساتھ۔ کس لیے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ ان کا جو دین ہے وہ سارے دینوں پر غالب آ جائے۔ ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ یعنی ہر نبی کا یہی میسج ہوتا تھا، ہر نبی کا مشن اور مقصد یہی ہوتا تھا کہ اپنے زمانے میں اپنے ان لوگوں پر توحید کو غالب کر دیں۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اور مقصد بھی یہی ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے ان کو بھی اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ تو فرمایا یہ ان کا یہ مقصد بھی پورا ہو کر رہے گا، اور توحید جو ہے غالب ہو کر رہے گی، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ تو الحمدللہ حضور کی زندگی کے اندر ہی تو جزیرۃ العرب میں جہاں آپ بھیجے گئے تھے، یہ مشن غالب ہو کر رہا، اور شرک جو ہے وہاں سے مٹ گیا، توحید غالب ہو گئی۔ اور باقی اب جو جتنی دنیا ہے، اب وہ مشن مسلمانوں نے پورا کرنا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ مشن پورا ہو گیا الحمدللہ۔ جزیرۃ العرب میں جو آپ کے براہ راست مخاطبین تھے، ان پر توحید غالب ہو گئی، شرک کا خاتمہ ہو گیا۔ اب ختم نبوت کے صدقے میں باقی یہ محنت امت کے ذمے ہے۔ اگر امت یہ محنت کرے گی تو توحید کا غلبہ ہوگا، نہیں محنت کرے گی تو امت پوچھی جائے گی، امت کو پوچھ ہوگی، پرسش ہوگی اس کے بارے میں۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں دنیا میں مسلمان کتنے ہیں؟ تعداد کے لحاظ سے کم ہے ابھی، یعنی مشرکین زیادہ ہیں۔ پورا کا پورا چائنا جو اربوں جن کی آبادی، سارے مشرکین ہیں۔ پورا رشیا جو ہے سارے اس سے بھرے ہوئے ہیں، پورا انڈیا کا 2/3 حصہ اس سے بھرا ہوا ہے، پورا افریقہ اس سے بھرا ہوا ہے۔ تو ابھی یہ مشن پورا ہونا ہے، اس کا مقصد کو پورا ہونا ہے۔ وہ کس کے ذمے ہے؟ یہ ہر بندے کے ذمے ہے۔ جہاں تک وہ کر سکتا ہے، جتنا کر سکتا ہے، جہاں تک وہ پیغام کو پہنچا سکتا ہے، جتنی بات کر سکتا ہے، جس کو بھی سنا سکتا ہے، تو اس کے ذمے ہے کہ وہ یہ کام کرے، ورنہ یہ خطرہ ہے، یہ خدشہ ہے کل قیامت کو کہیں ہم سے پوچھ نہ لیا جائے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔